میں سناؤں نعت احمد یہ زباں بیان نہیں ہے، میں سناؤں نعت احمد یہ زباں بیان نہیں ہے، کوئی چیز میرے جذبوں کی بھی ترجمہ نہیں ہے، کوئی چیز میرے جذبوں کی بھی ترجمہ نہیں ہے۔ ارے بے خبر طبیبوں تمہیں یہ خبر نہیں ہے، تمہیں یہ خبر نہیں ہے، ارے بے خبر طبیبوں، ارے بے خبر طبیبوں تمہیں یہ خبر نہیں ہے، تمہیں یہ خبر نہیں ہے، غم یار کے علاوہ کوئی غم یہاں نہیں ہے، غم یار کے علاوہ کوئی غم یہاں نہیں ہے۔ میں سناؤں نعت احمد یہ زباں بیان نہیں ہے، میرے درد کی دوائیں نہ کہیں کہیں تلاشو، نہ کہیں کہیں تلاشو، میرے درد کی دوائیں، میرے درد کی دوائیں نہ کہیں کہیں تلاشو، مجھے لے چلو مدینہ یہ دوا یہاں نہیں ہے، مجھے لے چلو مدینہ یہ دوا یہاں نہیں ہے، کوئی چیز میرے جذبوں کی بھی ترجمہ نہیں ہے۔ یہ اور بات لوگوں میں یہاں پڑا ہوا ہوں، میں یہاں پڑا ہوا ہوں، یہ اور بات لوگوں، یہ اور بات لوگوں میں یہاں پڑا ہوا ہوں، میرا سینہ چھو کے دیکھو میرا دل یہاں نہیں ہے، میرا سینہ چھو کے دیکھو میرا دل یہاں نہیں ہے، میرے آقا کملی والے مجھے اپنے گھر بلا لے، مجھے اپنے گھر بلا لے، میرے آقا کملی والے، میرے آقا کملی والے مجھے اپنے گھر بلا لے، تیرا محسن حزین اب یہاں شادماں نہیں ہے، تیرا محسن حزین اب یہاں شادماں نہیں ہے، میں سناؤں نعت احمد یہ زباں بیان نہیں ہے، کوئی چیز میرے جذبوں کی بھی ترجمہ نہیں ہے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اما بعد
درود پاک پڑھنے سے حضرات اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ کے فضل و کرم سے اور اس کے انعام اور احسان سے اللہ تعالی نے آج ہمیں اپنی اس 10ویں اصلاحی مجلس کے اندر بیٹھنے کی سعادت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ جس مقصد کے لیے یہ مجلس منعقد ہو رہی ہیں اللہ ان میں کامیابی عطا فرمائیں، اللہ ان میں اعلیٰ درجے کی کامرانی نصیب فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر انسان کو یہ خطاب کر کے فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ذرا یہ دیکھ لو کہ تم نے کل قیامت کے لیے آخرت کے لیے کیا کچھ تیار کر رکھا ہے۔ کل قیامت کے لیے کل آخرت کے لیے کیا کچھ تیار کر رکھا ہے، ذرا یہ دیکھ لو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور یہ دیکھ لو کہ تم نے کل کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے۔ اس سے معلوم ہوا یہ کہ اللہ تعالی نے ہمیں جو دنیا کے اندر بھیجا ہے وہ کل کی تیاری کرنے کے لیے بھیجا ہے کہ ہم کل کی تیاری کر کے رکھیں۔ کل سے مراد کیا ہے؟ ایک تو آج کا دن ہے، آج کے دن سے مراد حضرات صوفیہ فرماتے ہیں موت سے پہلے کی زندگی، اور ایک کل کا دن ہے، کل کے دن سے مراد حضرات صوفیہ فرماتے ہیں وہ برزخ سے لے کے جنت و جہنم میں جانے تک کی زندگی، یا یہ کہیے گا کہ موت سے لے کے جنت و جہنم تک پہنچنے کی زندگی، یہ ہے کل۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم نے کل کے لیے تیاری کی ہے۔ بچوں میں تو واپس بھیج دو بھائی، ابھی میں نے منع کیا تھا بچوں کو نہیں بالکل بھی۔ چلو ٹھیک ہے تسلیم بھائی، وہ مٹی جلا رہا ہے ابھی سے خراب ہو جائے گا سارا کھانا، مٹی کیوں جلا رہا ہے؟ تو اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور یہ دیکھو کہ تمہاری کل کی تیاری کیا ہے۔ اور کل سے مراد انسان کے مرنے سے لے کے جنت و جہنم میں جانے تک کی زندگی۔ اس آیت شریفہ سے بات معلوم ہوئی کہ اصل ہمیں تیاری کرنی ہے، وہ کل کی تیاری کرنی ہے، اور یہ دنیا ہماری تیاری کرنے کی جگہ ہے۔ اسی لیے کتابوں میں لکھا ہے الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جیسا آپ یہاں بو گے ایسا ہی آپ کل کو آخرت میں کاٹ لو گے، کیونکہ وہ جو کل کا دن آنے والا ہے جب انسان مرتا ہے، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث۔ جب انسان مر جاتا ہے اس کے نام اعمال بھی بند کر دیے جاتے ہیں، البتہ 3 کام ایسے ہیں کہ جو اگر اس نے اپنی زندگی کے اندر کر لیے تو اس کو کل کو کام آئیں گے، وہ کل آخرت میں کام آئیں گے۔ ویسے تو ہر عمل ہمارا جو ہم نے نیک عمل کیا ہے وہ آخرت میں کام آئے گا، لیکن مرنے پر سارے اعمال ختم ہو جائیں گے، لیکن مرنے کے بعد بھی 3 اعمال ایسے ہیں کہ مرنے کے بعد ان کا ثواب برابر لکھا جاتا رہے گا مرنے کے بعد بھی۔ یہ بہت اہم بات ہے، بڑی عظیم الشان بات ہے۔ دنیا کے اندر ہم لوگ اپنی زندگی کے اندر کتنے بھی نیک اعمال کر لیں،
اعمال صالحہ اکٹھے کر لیں، موت تک ختم، موت کے بعد اللہ ان کا اجر دیں گے جو اعمال تم نے دنیا کے اندر کیے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں اپنے نبی علیہ السلام کے ذریعے کہ اگر تم دنیا کی زندگی میں 3 کام کر کے جاؤ گے تو وہ 3 کام ایسے ہیں کہ جو تمہیں کل قیامت کے دن کام آئیں گے، اور مرنے کے بعد بھی ان کا ثواب تمہارے نام اعمال میں اللہ تعالیٰ لکھتے رہے۔ وہ 3 اعمال ہیں۔ سب سے پہلا عمل ہے نیک اولاد۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیک اولاد ہی ایسی چیز ہے کہ اگر انسان مرتا ہے اور اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ کے جاتا ہے، اور نیک اولاد جب ہوگی، ولد صالح جب ہوگی، تو ظاہر سی بات ہے وہ نیک اعمال کرے گی۔ نیک اعمال کرنے کے بعد اللہ رب العزت اس کا ثواب اس کے باپ کو دیتے رہیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد پہ سب سے زیادہ محنت کریں ان کے دین کو بنانے کی۔ حضرت مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اولاد 3 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک اولاد وہ ہوتی ہے جس کو پوت کہتے ہیں، ایک اولاد وہ ہوتی ہے جس کو سپوت کہتے ہیں، اور ایک اولاد وہ ہوتی ہے جس کو کپوت کہتے ہیں۔ 3 طرح کی اولاد ہوتی ہے، پوت، سپوت، کپوت۔ پوت اس اولاد کو کہتے ہیں کہ جو اولاد نہ تو ماں باپ کا نام روشن کرے اور نہ ماں باپ کو بدنام کرے، نہ زیادہ اعمال اچھے کرے نہ برے کرے، وہ کامن رہے، نارمل رہے۔ پوت اس اولاد کو کہتے ہیں جو ماں باپ کا نام روشن کرے۔ ہمیں اپنی اولاد کو سپوت بنانا ہے جو ہمارا نام دنیا میں بھی روشن کرے اور آخرت میں بھی روشن کرے۔ ہمیں اپنی دنیا کے اندر اپنی اولاد پہ محنت کرنی ہے۔ چنانچہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قرآن کریم اللہ نے نازل فرمایا، اور قرآن کریم کے اندر اللہ تعالی نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک تذکرہ فرمایا، اور اس میں ہمیں اور آپ کو ایک اعلیٰ درجے کی تعلیم دی۔ کیا تعلیم دی؟ اللہ تعالی فرماتے ہیں ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ کیا تم موجود تھے جس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا اور انہوں نے اپنی تمام اولاد کو اکٹھا کرا، اور اکٹھا کر کے انہوں نے ان سے یہ معلوم کیا کہ ذرا یہ بتلاؤ کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی پوجا کرو گے؟ میرے بعد کس کو خدا مانو گے؟ میرے بعد کس کو اپنا آقا مانو گے؟ میرے بعد کس کو اپنا سرپرست مانو گے، بڑا مانو گے؟ اللہ تعالی حضرت یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ نبیوں کو سب سے زیادہ فکر اپنی اولاد میں اگر کسی چیز کی رہتی ہے تو ان کے دین کی فکر رہتی ہے کہ یہ ہمارے مرنے کے بعد یہ دین سے وابستہ رہے، دین سے جڑے رہے۔ اور ہمارا اور آپ کا حال یہ ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ اب ہم اس دنیا سے رخصت ہوں گے، ہم ان کی معاشرت کی فکر کرتے ہیں، مال و دولت کی فکر کرتے ہیں، تجارت کی فکر کرتے ہیں، کاروبار کی فکر کرتے ہیں۔ کوئی بری بات نہیں کریے گا، لیکن یہ ساری چیزیں ایسی ہیں اگر خدا نخواستہ نہ ہوئی کام چل جائے گا، لیکن اگر آپ کے بعد آپ کی اولاد سے ایمان سلب ہو گیا، ایمان چلا گیا، تو میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، دنیا تو ختم ہوگی، آخرت بھی ختم ہو جائے گی۔ اس لیے قرآن کریم کے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ تذکرہ فرمایا گیا۔ اللہ نے یہ تذکرہ کیا کہ انبیاء کا طریقہ یہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ اپنی اولاد کے دین کی فکر کرتے ہیں کہ اولاد کو نیک بنایا جائے، اولاد کو دیندار بنایا جائے، اولاد کے اندر تقوی پیدا کیا جائے، اولاد کے اندر عفت و پاک دامنی کا سبق پڑھایا جائے، اولاد کو اپنے اکابر کے طرز پر چلایا جائے۔
چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو اپنے بزرگوں کے واقعات سنائے جائیں، تاکہ ان کے اندر ابھی سے اللہ کا خوف پیدا ہو، بزرگوں کے طریقے پر وہ چلنے والے بن جائیں، تاکہ تمہارے مرنے کے بعد یہ تمہاری اولاد، یہ ہماری اولاد چاہے ہمارے مرنے کے بعد بھی کیا کرے، ہمیں کام دے۔ اس لیے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام اپنی اولاد کو نیک بنانے کی بہت اہتمام کے ساتھ فکر کرتے تھے کہ ہماری اولاد نیک بن جائے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم وَأَهْلِیکُمْ، اے ایمان والو جس طرح تم اپنے آپ کو بچا رہے ہو اپنے گھر والوں کی بھی فکر کرو۔ گھر والوں میں اولاد بھی شامل ہے، گھر والوں میں اولاد شامل ہے، اپنے گھر والوں کی بھی فکر کرو، اپنی اولاد کی دین کی فکر کرو۔ فرمایا ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کلکم راعٍ، ہر شخص ذمہ دار ہے، ہر شخص نگراں ہے، ہر شخص حاکم ہے، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور تمہارے سے تمہاری محکومیت کے بارے میں جو لوگ تمہارے ماتحت تھے، تمہاری اولاد، تمہارے گھر والے، ان سے اللہ کے یہاں پوچھ گچھ ہوگی کہ تم نے ان کی کیسی نگرانی کی۔ ہمارے بڑے، ہمارے اکابر اپنی اولاد کو بنانے کی بہت زیادہ فکر کرتے تھے۔ حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کتابوں میں حضرت نے خود نے لکھا ہے اپنی آپ بیتی کے اندر کہ میرے والد حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے خادم خاص تھے، حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور میری اتنی کڑی نگرانی ہوتی تھی کہ اگر ایک نماز میں کسی لڑکے کے پاس کھڑا ہو گیا اور اتفاق سے دوسری نماز میں بھی اسی لڑکے کے پاس ابا نے مجھے کھڑا ہوا دیکھ لیا تو میری پٹائی ہوتی تھی کہ دو نمازوں میں ایک لڑکے کے ساتھ تو کیسے کھڑا ہو گیا، نہیں تیری اس کے ساتھ دوستی تو نہیں چل رہی۔ اندازہ لگائیں آپ، یہ تربیت تھی ان اکابر، بچوں پہ اتنی کڑی نگرانی، ان کی دین کی فکر۔ پھر جا کر اللہ تعالیٰ نے ان کی نسلوں میں کتنے علماء، کتنے حفاظ پیدا کیے۔ تو اگر ہمیں ایک خزانہ اپنے مرنے کے بعد تیار رکھنا ہے، نیکیوں کا خزانہ، تو ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اولاد کو نیک بنائیں، اولاد کی تربیت، اولاد کی فکر، ان کی خاص طور سے دین کی فکر، ان کے عقائد کی فکر، یہ بنیادی ضرورت ہے ہماری بنیادی ضرورت ہے کہ ہم اپنی اولاد کی فکر کریں، ان سے بے خبر نہ ہو، ان سے غافل نہ ہو۔ جب ہم اپنی اولاد کو لے کر کے بیٹھیں گے، قرآن کا درس دیں گے، احادیث پڑھائیں گے، بزرگوں کی صحبت میں ان کو لے کر جایا کریں گے، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کے اثرات بچے قبول کریں گے۔ اور ہمارا اور آپ کا حال یہ ہے، اسکول کالجوں میں اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں، عیسائیت سے متاثر کالج، جن کے اندر کیا پاٹ پڑھایا جا رہا ہے وہ ہم سب جانتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ڈانس کے پروگرام سکھائے جا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو ہے لڑکیوں کے ساتھ بٹھا کر جو ہے ویلنٹائن ڈے پہ جو ہے کیا کیا نہیں ہوتے خرافات۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور ہمیں خیال اور تصور بھی نہیں ہے، ہمیں ذرا سا بھی فکر نہیں کہ اپنی اولاد کی، کہ ابھی سے ہماری اولاد کی ایمان پر عیسائیت مشینریاں، یہودیت مشینریاں ڈاکہ ڈال رہی ہیں۔ کل یہ ہمارے مرنے کے بعد ایسے بھی نہیں ہوں گے کہ ہمارے فاتحہ پڑھ لیں ہمارے لیے، کل یہ ایسے بھی نہیں ہوں گے کہ 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھ کر ہمیں ثواب پہنچا دیں۔ دنیا مر رہی ہے، دنیا مر رہی ہے، اور ایسی اولاد چھوڑ کر جا رہی ہے کہ اولاد کو یہ بھی نہیں پتا چند دنوں کے بعد کہ باپ کی قبر کہاں ہے۔ ثواب پہنچانے کی بات تو بہت دور کی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولاد کو نیک بناؤ، ان کے نیک بنانے کی فکر کرو۔ ایک صحابی ہے چھوٹے سے،
نبی علیہ السلام کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، آپ نے ان کی تربیت فرمائی، تربیت کرتے تھے آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کی کہ دیکھو بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، اپنے سامنے سے کھاؤ، بیچ میں سے کھانا مت کھاؤ۔ معمولی معمولی دین کی باتیں جب اولاد کے سامنے بیان کی جائیں گی، اس کے اثرات آپ کی اور ہماری اولاد کے اندر آئے، اور اس کا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر تعلیم کا نظام بنائیں، اپنے گھروں میں تعلیم کریں، کسی ایک وقت کے اندر ہم یہ نظام قائم کریں، یہ نظام بنائیں کہ کوئی سی نہ کوئی سی کتاب بزرگوں کے جس میں واقعات ہوں، نبی پاک علیہ السلام کی پاکیزہ سیرت ہو، کوئی نہ کوئی سی کتاب سب کو بٹھا کر ہم 5 منٹ 10 منٹ اپنی اس کی کتاب کی تعلیم کریں، اتنے خوبصورت نتائج اس کے برآمد ہو رہے ہیں جس کا اندازہ نہیں۔ جن گھروں کے اندر تعلیمات ہوتی ہیں بچوں کو بٹھا کر، وہ گھر جنت کے باغیچے بن رہے ہیں، اور جن گھروں کے اندر دینداری کا تصور نہیں، دینداری کا خیال نہیں، گمان نہیں، وہ گھر جہنم کے گڈھے بن رہے ہیں، وہ گھر جہنم کے گڈھے بن رہے ہیں۔ اپنے گھروں کے اندر تعلیم کا نظام بناؤ۔ شریعت یہ چاہتی ہے کہ چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں وہ تمہیں دیکھ کر قدم اٹھاتے ہیں اپنی زندگی کا۔ کیا فرمایا ہماری شریعت کا مزاج یہ ہے کہ شریعت نے یہ کہا کہ فرض نماز مسجد میں پڑھو، لیکن باقی نمازیں کچھ حصہ نماز کا اپنے گھر میں آ کر پڑھو۔ جب تم جو ہے نماز اپنے گھر میں پڑھو گے، تمہارے وہ چھوٹے چھوٹے بچے جن کو بھی نماز کا پتہ نہیں، وہ تمہارے برابر میں کھڑے ہو کر جس طرح تم نماز پڑھ رہے ہو اسی طرح نماز پڑھیں گے۔ ابھی سے ان کے دلوں کے اندر کیا پیدا ہوگا؟ نماز کا اثر پیدا ہوگا، نماز کی اہمیت ان کے قلوب کے اندر پیدا ہو جائے گی۔ شریعت یہ کہہ رہی ہے، کیوں کہہ رہی ہے؟ تاکہ گھر کا مزاج دیندارانہ بن جائے۔ فرمایا مسجدوں کے اندر فرض نماز پڑھو، اور اس کے علاوہ جو نمازیں ہیں وہ کہاں پڑھو؟ آپ نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ کہ نماز پڑھو ہی نہ، وہاں قبرستانوں میں نہیں نماز پڑھی جاتی، باقی اپنے گھروں میں کچھ حصہ نماز کا رکھو، سنتیں پڑھ کر جاؤ، باقی سنتیں گھر آ کر پڑھو۔ تمہارے بچے چھوٹے چھوٹے بچے تمہیں نماز پڑھتا ہوا دیکھیں گے، وہ بھی تمہاری حفظ کریں گے، تمہاری نقل کریں گے، نماز پڑھیں گے، مصلی بچھائیں گے، اللہ کے سامنے روئیں گے، تمہاری طرح ذکر کریں گے، تمہاری طرح تسبیحات پڑھیں گے، ان کے اندر تقویٰ پیدا ہوگا۔ ابھی سے ان کا جو دل اللہ تعالی نے آئینے کی طرح بنایا ہے، اس دل پر اللہ کی محبت منقش ہو جائے گی۔ انتظام کیا جا رہا ہے، اور یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ جب تک بچہ بالغ نہ ہو جائے سب سے بڑی ذمہ داری اس کی ماں کی۔ پہلا مدرسہ ماں کا ہے۔ ماں کا مزاج اگر دینداری کا ہوگا تو صرف بچے ہی نہیں بلکہ جس گھر کے اندر وہ دیندار عورت ہے وہ پورا کا پورا خاندان سمجھ جائے گا، وہ پورا کا پورا خاندان سمجھ جائے گا۔ وہ بچوں کی ایسی تربیت کرے گی، وہ بچوں کا ایسی دینداری، ایسا تقویٰ، اللہ کا ڈر ان کے دلوں کے اندر ڈالے گی۔ قرآن کریم ماں پڑھ رہی ہے، قرآن کریم ماں پڑھ رہی ہے، بچہ جو ہے گود میں ہے، بچہ بول نہیں سکتا، بچہ جو ہے سمجھ نہیں سکتا، لیکن کانوں کے ذریعے اس کے دل پہ قرآن کے الفاظ نقش ہو رہے ہیں۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور واقعہ ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ اتنا قرآن پڑھتی تھی کہ ایک تو کا پارا آپ کے حفظ یاد ہو گیا تھا بچپن میں، اس وجہ سے کہ ان کی والدہ کی زبان پہ ہر وقت قرآن رہتا تھا، ہر وقت قرآن۔ اور ہمارے گھروں کی مستورات، ہمارے گھروں کی عورتیں، ان کی حالت ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کس حالت میں وہ ہیں۔ قرآن کریم پڑھیے گا جس گھروں کے اندر بچے ہوں چھوٹے، جب وہ بچے بڑے ہو جائیں تو ان کو قرآن کریم پڑھانے کا مزاج، اسکولوں کے لیے پورا دن، اور مدرسے میں کے جو قرآن کریم کی تعلیم کے مرکز ہیں
ان کے لیے مدرسوں میں بھی نہیں بھیجنا، بلکہ پڑھانے والے آئیں گے گھر ہی۔ یہ امت کا مزاج بنتا جا رہا ہے، یہ غیر ضروری چیز ہے، اس کے لیے 5-10 منٹ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، بس ختم۔ صبح سے بچے اسکول جائیں گے، شام کو آئیں گے، شام کو پھر ٹیوشن جائیں گے، ٹیوشن کے بعد تھوڑا بہت ٹائم ملے گا، اس میں 200-400 روپے میں کوئی حافظ مقرر کر لیا، وہ آ جائے گا پڑھانے، اور آدھا گھنٹہ پڑھایا اور وہ چلا گیا، بس چھٹی۔ اتنی قدر ہے ہماری قرآن کریم کی، ہمارے دلوں کے اندر یہ قدر ہے۔ جتنی قدر سے ہم اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، آپ اس کے نتائج ایسے ہی برآمد ہو رہے ہیں، ایسے ہی اس کے نتائج برآمد ہو رہے ہیں۔ دنیا کے اندر کتنی ڈگریاں لینے والے، دنیا کی تعلیمات حاصل کرنے والے، بڑے سے بڑے عہدوں پہ موجود، باپ کا جنازہ پڑھا ہے اور انہیں اتنا پتہ نہیں کہ جنازے کی نماز کیسے پڑھی جاتی ہے۔ سینکڑوں واقعات رونما ہوتے ہیں، آنکھوں کے سامنے آتے ہیں کہ جوان بیٹے نے باپ کا جنازہ نہیں پڑھا، اور اس کے برخلاف دین کے پڑھنے والے بچے، طالب علم، مدرسے میں پڑھنے والے بچے، دینی مزاج رکھنے والے بچے، دینی شعور اپنے دلوں کے اندر رکھنے والے بچے، وہ اپنے ماں باپ کی جب تک وہ حیات ہوتے ہیں سب سے زیادہ خدمت وہ بچے کرتے ہیں جو مدارس سے وابستہ ہیں۔ آپ جو ہے تقابل کرا لیجئے کہ ماں باپ کی خدمت قرآن کریم پڑھنے والے بچے زیادہ کرتے ہیں یا دنیا میں اسکولوں میں کالجوں میں پڑھنے والے بچے زیادہ کرتے ہیں۔ مرنے کے بعد نیک صالح اولاد وہ ہے جس کو تم نے قرآن کریم کے سبق سکھائے، یا وہ ہے جس کو تم نے جو ہے لاکھوں کروڑوں روپیہ لگا کر جو ہے تم نے دنیا کی ڈگریاں انہیں دلا دی؟ وہ ہے کون سی چیز کام آئے گی؟ ایسے ہزاروں آدمی ہیں کہ بڑی بڑی بچوں کو ڈگریاں دلا کے چلے گئے اور اکیلے بیٹھے ہیں، اکیلے۔ ان کے بچے ایسے بھی نہیں کہ ان کو ایک گھونٹ پانی کا پلا دے، کیونکہ ان کے پاس موجود نہیں۔ اور کوئی عالم، کوئی حافظ، کوئی دیندار بچہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ اپنے ماں باپ کو ایسے چھوڑ کر چلا جائے۔ یہ دین کی عظمت ان کے دلوں میں ڈالنے کی بات ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ولد صالح، نیک اولاد تمہارے مرنے کے بعد بھی کام آئے گی، تمہارے مرنے کے بعد تمہارا سپوت بنے گی۔ پوت، سپوت، پپوت، سپوت بنانا ہے اپنی اولاد کو جو تمہارا نام روشن کرے۔ قیامت کے دن تمہیں بڑا تاج پہنایا جائے گا کہ اس کی نسلوں کے اندر اللہ تعالی نے تقوی رکھنے والے دیندار علماء اہل اللہ پیدا فرمائے، اہل اللہ پیدا فرمائے۔ تو اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں دوستو، ہم جتنی محنت اپنی دنیا کے لیے کرتے ہیں اتنی محنت اپنی اولاد کے لیے بھی کریں، اولاد کی فکر کریں۔ اللہ اور اس کے رسول ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کی فکر کا مزاج بنائیں، ان کی فکر لیں، ان کی دین کی فکر لیں۔ اور اس کا میں نے جو بتلایا کہ گھر کی تعلیم، گھر میں نماز کا کچھ حصہ پڑھنا، گھر میں بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت زور زور سے کرنا، گھر میں بیٹھ کر تھوڑی دیر تسبیحات پڑھنا، گھر میں بیٹھ کر تھوڑی دیر اللہ کا ذکر کرنا، ذکر ذہنی کرنا، گھر میں بیٹھ کر بزرگوں کے واقعات سنانا، اس سے کیا ہوگا؟ گھر کا ماحول بدلے گا، گھر کے ماحول میں تبدیلی آئے گی، گھر کے ماحول کے اندر روشنی پیدا ہوگی، بچوں کے اندر دینداری بیدار ہوگی، بچوں کے اندر تقوی آئے گا، بچوں کے اندر دینی شعور بیدار ہوگا، بچوں کے ذہنوں پہ اللہ اور اس کے رسول چھائیں گے، بچوں کے ذہنوں سے یہ دنیا کے اندر جو چیزیں ہیں وہ چیزیں نکلیں گی، اور انشاءاللہ ہمارے بچے کامیاب انسان بنیں گے، کامیاب مسلمان بنیں گے، کامیاب دیندار بنیں گے، کامیاب تقوی والے بنیں گے، اور جو ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمیں کام آئے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہونے لگا، اس کی اہلیہ جو ہے حمل سے تھی، اس نے انتقال کے وقت اپنی اہلیہ کو وصیت کی کہ اگر یہ بچہ لڑکا ہوا تو اس کو جو ہے قرآن کریم کی تعلیم دیں۔ یہ وصیت کر کے انتقال کر گیا۔ ماں کو وہ وصیت یاد تھی،
باپ کا انتقال ہو گیا، کسی صاحب نسبت بزرگ نے دیکھا کہ بہت عذاب ہو رہا ہے، بہت دعائیں کی، لیکن کچھ دنوں کے بعد انہوں نے پھر دیکھا کہ اب سکون میں ہے باپ۔ پوچھا کہ بھائی پہلے عذاب ہو رہا تھا اب سکون میں ہے؟ فرمایا ہاں، میں نے اپنی اہلیہ کو وصیت کی تھی کہ میرا بچہ پیدا ہو اس کو قرآن کی تعلیم دینا۔ میرے یہاں لڑکا پیدا ہوا، وہ قرآن کریم پڑھنے گیا، اس نے بسم اللہ کی بات سیکھی، اللہ نے اس کی برکت سے میرے اوپر سے عذاب قبر کو ہٹا دیا۔ صرف بات سیکھی بسم اللہ کی، اور باپ کے اوپر سے اللہ نے عذاب قبر کو ہٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں مجھے شرم آتی ہے اس بندے کو عذاب دیتے ہوئے جس کی نسل سے میرا قرآن پڑھنے والے پیدا ہوئے، مجھے شرم آتی ہے قرآن کریم پڑھنے والے جن نسلوں میں پیدا ہوئے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں دوستو، آج کی ہماری اس اصلاحی مجلس کا خلاصہ لب و لباب یہ ہے کہ ہمیں اپنے گھر کی دینی تعلیم کا مزاج بنانا ہے اور نظام بنانا ہے۔ ہر آدمی اپنے گھر 2-4 منٹ کی 5-10 منٹ کی دین کی باتیں کرے، چاہے عشاء کے بعد کرے، صبح کو فجر کے بعد کرے، کوئی کتاب ہندی میں بہت ساری کتابیں لکھی ہوئی ہیں، اس کتاب کو پڑھ لے، کسی بزرگ کا واقعہ سنا دے، اس سے انشاءاللہ ہماری اولاد کے اندر صلاح پیدا ہوگا، اور جب صلاح آتا ہے اس کے بعد اللہ فلاح بھی بھیجتے ہیں، کامیابی بھی بھیجتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب حضرات کو ہم نے گزشتہ ہفتے بھی اس بات کی تاکید کی تھی کہ ہم 4 تسبیحات کا پورا اہتمام فرمائیں۔ کر رہے ہیں بھائی سب حضرات 4 تسبیحات کا؟ اول کلمہ، تیسرا کلمہ، درود پاک اور استغفار، صبح شام 4 تسبیحات پڑھتے رہیں۔ اور ایک بات یہ بیان کی گئی تھی کہ جو حضرات قرآن کریم نہیں پڑھے ہوئے ہیں وہ قرآن کریم پڑھنے کا مزاج بنائیں، معمول بنائیں۔ کسی امام صاحب کو یا کسی قاری صاحب کو اپنے لیے منتخب کریں، قرآن کریم چاہے 1 لائن پڑھیں چاہے 2 لائن پڑھیں، روزانہ سیکھیں۔ اور جو لوگ قرآن کریم پڑھے ہوئے ہیں وہ روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کریں، چاہے آدھا پارہ ہی کیوں نہ ہو۔ قرآن کریم کا چاہے 1 لفظ آپ کو پڑھنا ہے، لیکن قرآن کریم کو روزانہ اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے کہ ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ تلاوت تو بہت بڑی چیز ہے، قرآن کریم دیکھنے کی برکت سے ہی ایمان کا خاتمہ نصیب فرماتے ہیں۔ اللہ اس بندے کو محروم نہیں فرماتے جو بندہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہو، قرآن کریم کو عظمت کی نگاہوں سے، محبت بھری نگاہوں سے دیکھتا ہو، اور اس کے دل کے اندر اللہ کے کلام کی محبت ہو۔ اللہ ایسے بندوں کو محروم نہیں کرتے۔ اللہ دنیا میں بھی انہیں کامیابی دیتے ہیں، اللہ آخرت میں بھی ان کو کامیابی دیتے ہیں جو لوگ قرآن کریم کی تلاوت اہتمام سے کرتے ہیں۔ اس لیے اپنی زندگی کے اندر جہاں یہ 4 تسبیحات چل رہی ہیں ان کا دھیان رکھو۔ 6 مہینے تک جو بندہ 4 تسبیحات پڑھے گا، 6 مہینے کے پڑھنے جس نے لگاتار پڑھی، 6 مہینے کے بعد اس کو دوسرا سبق دیا جائے۔ 4 تسبیحات جن کی لگاتار چل رہی ہیں، 6 مہینے تک انہیں لگاتار پڑھنی ہے، اس کے بعد ان کو دوسرا سبق ذکر کر دیا جائے۔ قرآن کریم کی تلاوت روزانہ کرنی ہے، روزانہ کرنی ہے، پڑھے ہوئے نہیں ہو۔ حدیث شریف میں آتا ہے بہت سارے بندے ایسے ہیں کہ قرآن پڑھے ہوئے ہیں لیکن پڑھتے نہیں، اور نہ پڑھنے کی وجہ سے بھول گئے، کل قیامت کے دن جب وہ اٹھیں گے کوڑی بن کر اٹھیں گے۔ ان کی نشانیاں الگ ہوگی کہ یہ وہ تھے جو محروم اور بدقسمت لوگ تھے کہ جنہوں نے قرآن کریم اپنے سینوں میں سمایا، پڑھا قرآن کریم کو، لیکن پڑھنے کے بعد اتنی بڑی بد نصیبی رہی کہ اس کو بھول گئے، اس کو بھلا بیٹھے۔ اور اللہ کا کلام اس کی یہ تاثیر ہے کہ جہاں یہ یاد کرنا آسان ہوتا ہے نا اس کا، وہیں اگر کوئی آدمی اس سے بے رخی برتتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس سے محروم کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اور جو ہے ہمیں قرآن کریم سے محبت، سچا لگاؤ، سچا تعلق عطا فرمائے۔ سب حضرات اپنا اپنا ذکر جو ہے شروع کریں، قبلے کی طرف رخ کریں، اور اپنی تسبیحات جو ذکر کے لیے بتائی گئی ہیں
وہ تسبیحات پڑھیں۔ سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وانزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على سيدنا محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم إياك نعبد وإياك نستعين اللهم اغفر لنا للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء۔ اے زور سے آمین کہا کرو، آمین کہنے سے اللہ کی یہاں دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا ذا الجلال والاکرام۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما، اللہ ہماری لغزشوں کو معاف فرما، اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ ہم نے بہت زندگی غفلت میں گزار دی، تیری نافرمانیوں میں گزار دی، تیرے حکموں کو توڑنے میں گزار دی۔ اللہ منہیات پہ عمل کرتے رہے، مامورات کو چھوڑتے رہے، اتباع سنت سے اللہ بچتے رہے۔ اے اللہ مامورات شرع کو چھوڑ دیا، قرآن کریم کو پس پشت ڈال دیا، اے اللہ مسجدوں کو ویران کر دیا۔ اے اللہ ہم بہت نافرمان بندے ہیں، قطعوار ہیں، قصوروار ہیں، گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اے اللہ گناہوں کے نافرمانیوں کے سمندر میں ہم نے ڈبکی لگا دی ہے۔ اے اللہ ہم پیروں سے لے کے سر تک ڈوب گئے ہیں۔ اے اللہ کوئی آسرا نہیں ہے، کوئی سہارا نہیں ہے۔ اے اللہ کوئی نصرت کرنے والا نہیں ہے، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، کوئی حامی نہیں ہے، کوئی محافظ نہیں ہے، کوئی ناصر نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہے۔ صرف اگر ہے تو تیری ذات ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اے اللہ تیرے علاوہ ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا، اللہ تیرے علاوہ کوئی ہمیں صراط مستقیم پہ نہیں لا سکتا۔ اے کریموں کے کریم اللہ، رحیموں کے رحیم اللہ، ہم پہ رحم کر لے، اللہ ہم پہ رحم کر لے۔ اللہ ہم جانتے ہیں، مانتے ہیں، پہچانتے ہیں، دل کی گہرائیوں سے اقرار کرتے ہیں اللہ مجرم ہے، اللہ ظالم ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اللہ نے اپنی جانوں پہ تیری نافرمانی کر کے بہت بڑے بڑے ظلم کیے ہیں۔ لیکن کریم اللہ تو نے ہی تو قرآن کریم میں کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ، تو نے ہی تو قرآن کریم میں کہا ورحمتی وسعت کل شیء، تو نے ہی تو قرآن کریم میں کہا ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون۔ اللہ یہ کلام تو نے ہی تو اتارا ہے، اس کلام کو دیکھ کر، اس کلام کو پڑھ کر، اس کلام کو سن کر اللہ میرے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہیں۔ اے کریم اللہ ہمارے ہاتھ پھیلانے کی لاجت لیجیے، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ تو نے صرف نبوت کا دروازہ بند کیا ہے، اللہ نے سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں، توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، معافی کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، تیرے کرم کی بہاریں چل رہی ہیں، تیری رحمت کے سمندر بہے جا رہے ہیں۔ اللہ تیری رحمت کے سمندروں میں آج بہانے کے لیے آئے ہیں، ڈبکی لگانے آئے ہیں۔ اللہ اس سمندر میں بہا کر ہم اپنے گناہوں کو دھونا چاہتے ہیں۔ اللہ ہمارا بدن جو ہے گناہوں سے آلودہ ہو گیا ہے، گناہوں سے اللہ لبریز ہو گیا ہے۔ تیری رحمت کی مہر میں اللہ جو ہمیشہ جاری ہے، جاری رہے گی۔ اللہ
السلام ڈبکی لگا کر پاک صاف ہونا چاہتے ہیں، اللہ میں پاک صاف کر دے، اللہ میں پاک صاف کر دے۔ اللہ ہم نے کون سا گناہ نہیں کیا، زمین کا کون سا خطہ ایسا ہے جہاں جا کر اللہ زمین کو گواہ بنا کر ہم تیری نافرمانی نہ کرتے ہو۔ آسمان دیکھ رہا ہے، زمین دیکھ رہی ہے، شجر و حجر دیکھ رہی ہے، چرند و پرند دیکھ رہے ہیں، یہ دو دیوار اے اللہ ہمارے گناہوں کی گواہ ہے۔ یا اللہ ہمارے بدن کے اعضاء ہمارے گناہوں کی شہادت دیتے ہیں۔ اے کریم اللہ، کل قیامت کے دن یہ اعضاء تیرے سامنے ہمارے گناہوں کی گواہی دیں گے۔ اے اللہ اس وقت کے آنے سے پہلے ہم تیری طرف متوجہ ہو رہے ہیں۔ اے اللہ اتنا بڑا مجمع تیری طرف متوجہ ہو رہا ہے، تجھ سے مانگ رہا ہے۔ اے اللہ تجھے کہا ہے مجھ سے مانگو، تجھے کہا ہے یہ سر کہیں اور نہ رکھنا۔ اے اللہ ہم تو تیرے در پہ آئے ہیں، تیرا در ہے ہمارا سر ہے، اللہ تیرا در ہے ہمارا سر ہے۔ اے اللہ ہماری آنے کی لاج رکھ لے، ہمیں معاف کر دے، اللہ نے معاف کر دے، اللہ نے نیک بنا دے، اللہ نے نیک بنا دے، اللہ نے تقوی والا بنا دے، اللہ نے عفت و پاکدامنی نصیب فرما دے۔ حصول تقوی کی جو کوششیں ہیں اے اللہ ان کو کرنے کی توفیق عطا فرما، اتباع سنت کا جذبہ پیدا فرما، اے اللہ سنتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرما، اپنی اور اپنے رسول کی محبت سے ہمارے قلوب کو مزین فرما، ہمارے دلوں میں اے اللہ اپنے ذکر کو اے اللہ ہر وقت کرنے والا ہمارے دلوں کو بنا۔ اللہ اے اللہ ایمان والے کا دن تیرا مسکن ہوتا ہے۔ اے اللہ تیرے سے کسی نے پوچھا تھا اللہ آپ کہاں رہتے ہو، تم نے کہا تھا ایمان والے کے دل میں رہتا ہوں۔ اللہ نے اس دلوں کو غیر اللہ کی محبتوں میں بھر دیا، اللہ دنیا کی محبت اس دل میں آ گئی، یہ تو تیرے رہنے کی جگہ تھی۔ اے کریم اللہ یہ تو صرف یہاں تو تو ہی تو تھا۔ اے اللہ ہم اپنے دلوں کو اللہ تجھ سے توبہ کر کے پاک کر رہے ہیں۔ اے اللہ ہم اپنی محبت سے ہمارے دلوں کو مزین فرما دے، اللہ ہمارے دلوں کو مزین فرما دے۔ اللہ ہم تو ایسے وقت میں رہ رہے ہیں، گھر سے باہر نکلتے ہیں گناہ ہوتے ہیں، سفر میں جاتے ہیں گناہ ہوتے ہیں، چاروں طرف گناہ ہی گناہ ہے۔ تیرے بہت سارے نیک بندے ایسے وقت میں چلے گئے جب نیکیوں کا زمانہ تھا، نیکیوں کا دور دورہ تھا، فتنوں کا وقت نہیں تھا، آج چاروں طرف فتنے ہیں۔ اللہ اس فتنوں کے وقت ہم تیری طرف آئیں گے، اللہ تیری طرف متوجہ ہوئے ہیں۔ اے کریم اللہ بھی محروم نہ فرمانا، اللہ اپنے در سے محروم نہ فرمانا، اپنے در سے نہ دکھانا۔ تیری صفت ہے جس کو تو اپنے پاس بلاتا ہے، اس کو اپنی رحمتوں سے ڈھانپ لیتا ہے۔ اللہ ہم تیرے پاس آئے ہیں، تیرا ذکر کیا ہے، اللہ اس مجلس میں تیرے نبی کی باتیں کی ہے۔ اے اللہ تو نے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، اللہ ہماری لاج رکھ لے۔ ہماری پچھلی زندگی جو ہے بہت نافرمانیوں میں چلی گئی، اللہ اگلی زندگی فرمانبرداریوں میں گزروا دے۔ اللہ اگلی زندگی موت تک کی زندگی فرمانبرداریوں میں گزار دے۔ اے اللہ مصیبت کی سختیوں سے بچا، بدبختی کی گرفت سے بچا، دکھوں سے بچا، اے اللہ درد سے بچا، تکلیفوں سے بچا، پریشانیوں سے بچا، مصیبتوں سے بچا، فتنوں سے بچا، آفتوں سے بچا، جھوٹ سے بچا، کذب سے بچا، غیبت سے بچا، حسد سے بچا، کبر سے بچا، شرک سے بچا، کفر سے بچا، نفاق سے بچا، فسق سے بچا، فجور سے بچا۔ ایک ایک اے اللہ سنت پہ عمل پیرا ہونے والا بنا، اللہ ایک ایک سنت پہ عمل کرنے والا بنا، ہم سب کو داڑھی رکھنے والا بنا، لباس شریعت کے مطابق پہننے والا بنا۔ اے کریم اللہ نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنا۔ اللہ ہماری عمروں میں، ہمارے بڑوں کی عمروں میں برکت فرما، عافیت عطا فرما، اللہ سلامتی نصیب فرما۔ اے کریم اللہ ہم تو یہاں صحیح سالم بیٹھے ہیں، کتنے والے بھائی اسپتالوں میں ہیں، بیمار ہیں، اے اللہ صاحب فراش ہیں، اللہ سب کو عافیت نصیب فرما، سب کو سلامتی نصیب فرما، ہماری عمروں میں برکت صحت کے ساتھ عافیت کے ساتھ فرما۔ اللہ ہمارے بہت سارے بھائی جو اللہ تیرے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اے اللہ میدانوں میں نکلے اور وہاں جیلوں میں ہیں، اللہ ان کو کوئی پوچھ بھی نہیں رہا ہے، اللہ ان کا تو ذہن میں اللہ خیال بھی نہیں، اللہ ان کی مدد فرما، اللہ تو ان کا حامی بن جا، تو ان کا ناصر بن جا، اللہ ان کی رہائی کرا دے۔ اللہ وہ صرف تیرے لیے آئے تھے، اللہ ان کو جیلوں میں ڈال دیا گیا،
اے کریم اللہ ایسے نوجوان ہمارے دلوں کی دھڑکن ہوئی، ایسے نوجوان جو تیرے کام کو تیرے کلیمے کو بلند کر رہے ہیں، اے کریم اللہ ہم تو کچھ نہیں کر رہے، ہم تو نکلتے ہیں اللہ، ہم ان کے لیے کیا دعا بھی نہیں کر سکتے تیرے دربار میں اللہ، ان کے لیے بات یہ نہیں کر سکتے، ہم دعا کر سکتے ہیں اے کریم اللہ ہم پر رحم فرما، اللہ ہم سب پر رحم فرما، ہماری اس مجلس کو اللہ اپنے فضل سے قبول فرما، اس مجلس میں شرکت کرنے والے ہمارے تمام متعلقین کو قبول فرما، سب کی جائز حاجات کو پوری فرما، جائز تمناؤں کو پوری فرما، جائز مرادوں کو پوری فرما، ہمارے اکابر کی حفاظت فرما، ہمارے علماء کی حفاظت فرما، بالخصوص ہمارے والد محترم کی حفاظت فرما، جن کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما، ہمارے جتنے اکابر حیات ہیں اے اللہ سب کی عمروں میں برکت فرما، اور ہماری دعاؤں کو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد۔